7ویں آیت پاک کلام میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 5واں باب اس کی 7ویں آیت، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ میرے ساتھ پڑھیں سبھی، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، خدا کی خوبصورت صفت رحم، اور یہی صفت خدا کے لوگوں میں بھی موجود ہے۔ میں نے بارہا اس بات کو بیان کیا ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی جو کوالٹیز ہیں وہ ہماری زندگیوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ اگر ہم ان کا استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن خدا نے ان کوالٹیز کو ہماری زندگیوں کے اندر ٹرانسفر کیا ہے۔ جب ہم اس کی شبیہ پر ہیں تو ہمارے اندر اس کی کوالٹیز موجود ہیں، اور خدا کی ذات کے اندر رحم بدرجہ اتم موجود ہے، کمال درجہ تک، اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، انفینٹ لیول تک خدا کی ذات کے اندر رحم موجود ہے۔ ایسٹر کے دنوں میں آپ نے یہی سب کچھ سیکھا۔ کیا کلام میں ہم نے سیکھا کہ جب ہم گناہ گار تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ بات سمجھ نہیں آتی ہے ویسے عام بندے کو کہ ایک گناہ گار ہے، اس کے لیے ایک بندہ جو ہے وہ اپنی جان دے رہا ہے، سمجھ سے بالاتر ہے۔ لیکن میرے سے تو یہ خدا کا رحم ہے، یہ خدا کا ترس ہے جو ہمیں مسیح مصلوب میں نظر آتا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ خدا کا ترس ہے، یہ خدا کا رحم ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا جو ہے اسے ملے، لیکن خدا کا رحم جو ہے وہ اس کے برعکس چلتا ہے۔ خدا کا رحم یہ ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا ہمارا انصاف کرتا ہے، خدا ہم پر رحم کرتا ہے، خدا ہمیں گناہ کی سزا نہیں دیتا، ہمارے سامنے ایک نجات کا راستہ جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے، ایک ایسا راستہ جس پر چلنے کے بعد ہم حقیقی نجات سے ملبس ہو جاتے ہیں۔ اور عزیزو، خدا کا یہ ترس رحم ہے جو ہمیں مسیح مصلوب میں نظر آتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ ایسٹر گزرا، اب شاید لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مسیح خداوند کیوں مصلوب ہوئے۔ کوئی بتا سکتا ہے کیوں مصلوب ہوئے مسیح خداوند؟ جی، ہماری نجات کے لیے، ہمیں راست باز ٹھہرانے کے لیے۔ رومی خط کا مصنف کہتا ہے کہ وہ ہمارے قصوروں کے واسطے حوالہ کر دیا گیا اور ہمیں راست باز ٹھہرانے کے لیے خدا نے اسے دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ اور میرے عزیزو، یہ ایسٹر کا سارے جو ہم نے مسیح مصلوب کی یہ جو منظر کشی ہے، جو صلیب پر ہم نے دیکھا، کلام کے وسیلہ سے ہم نے پڑھا، اس سبھی میں سے خدا کا رحم چھلک چھلک کے باہر آ رہا ہے۔ یہ خدا کا ترس ہے، یہ خدا کا رحم ہے وہ اپنے لوگوں پر کرتا ہے۔ اور میرے تو اس لیے خدا بھی یہی چاہتا ہے اپنے لوگوں سے
کہ وہ بھی رحم کرے۔ اور اس لیے مبارک حالیوں میں مبارک بادیاں، پہاڑی باز، خوبصورت پیغام، تقریباً 5ویں مبارک بادی، 5ویں مبارک حالی میں مقدس متی لکھتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہے، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، میں نے بھی بیان کیا کہ خدا کی ذات کے اندر رحم جو ہے یہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، بہت زیادہ مقدار میں، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن خدا کی ذات کے اندر یہ موجود ہے۔ آپ ایسا دیکھیں ہوسیہ نبی کی کتاب، وہاں پر دیکھیں کہ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں ہوسیہ نبی کی کتاب اور اس کا 6واں باب اور اس کی 6ٹھی آیت، جی 6واں باب 6ٹھی آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، اور خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ خدا کیا پسند کرتا ہے؟ رحم کو۔ خدا کی ذات کے اندر رحم موجود ہے اور خدا اس رحم کو پسند کرتا ہے۔ ہوسیہ کی کتاب کا مصنف اس بات کو واضح کر رہا ہے۔ 6واں باب 6ٹھی آیت، کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، اور خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ خدا شناس ہونا، خدا کو جاننا، خدا کہتا ہے کہ یہ مجھے سوختنی قربانیوں سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اگر ہم خدا کو جانتے ہیں تو خدا ان سوختنی قربانیوں سے جو ہم اپنے دلوں کے اندر منصوبے باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو خدا کے اندر ہم چڑھانا چاہتے ہیں، اگر ہم خدا کو صرف جان لیتے ہیں، خدا کو ہم شخصی طور پر جان گئے ہیں، تو خدا کا کلام کہتا ہے یہی اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ خدا قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہے۔ خدا اس بات کو پسند کرتا ہے۔ اور دوسری بات، خدا کی برکات جو ہے وہ اس کے رحم کے اندر پوشیدہ ہے۔ ہمیشہ دیکھیے زبور کی کتاب، زبور 103، زبور 103، خدا کی برکات اس کے رحم میں پوشیدہ ہے۔ زبور 103 پہلی آیت سے پڑھوں گا، اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، تو عقاب کی مانند اثر نوجوان ہوتا ہے۔ خداوند سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے۔ اس نے اپنے راہ موسیٰ پر اور اپنے کام بنی اسرائیل پر ظاہر کیے۔ خداوند رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ وہ سدا جھڑکتا نہ رہے گا، وہ ہمیشہ غضبناک نہ رہے گا۔ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا، اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا۔ خدا کی برکات اس کے رحم میں پوشیدہ ہے۔ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا۔ یہ اس کا رحم ہے، یہ اس کا ترس ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے باوجود جیسا سلوک ہونا چاہیے ویسا سلوک نہیں کرتا۔ آج انسان ہوتے ہوئے شاید ہم اس بات کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی نے 9 کی میرے ساتھ میں 10-12 تو کروں اس کے ساتھ۔ آج ہمارا شاید اس قسم کا رویہ ہوتا ہے۔ اور مقدس سلیمان انصال کی کتاب میں لکھتا ہے کہ تو یہ نہ کہنا کہ میں اس کے ساتھ ایسا ہی کروں گا جیسا اس نے میرے ساتھ کیا۔ انسان ہوتے ہوئے شاید ہم یہی بات کو رکھتے ہیں۔ خدا کہتا ہے
کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس نے ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا، لیکن ہم شاید اس کے تھوڑا برعکس چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، میں انہوں تھوڑا ترواں گا ذرا، انہوں کھینچا گا میں ذرا، ہے نا. اس قسم کا ذہن رکھتے ہیں ہم لوگ. لیکن ویسے تو خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ اس نے ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم سے سلوک، جیسا سلوک بنتا ہے ہمارے گناہوں کے باعث، خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ ویسا سلوک نہیں کرتا. اور دوسری بات یہی ہے کہ خدا کی برکات جو ہیں وہ اس کے رحم کے اندر پوشیدہ ہیں. اس کی برکتیں ساری بدکاری کو بخشتا ہے، بیماریوں سے شفا، جان کو ہلاکت سے بچا رہا ہے، سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے، تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے. یہ خدا کا رحم، یہ خدا کا ترس ہے جو وہ اپنی ذات سے ہمیں دینا چاہتا ہے. تیسری بات، اس کے رحم کے باعث ہم مسیح کے ساتھ زندہ ہوئے ہیں. ہمیشہ دیکھیے افسیوں کا خط اس کا دوسرا باب، اس کی 4 آیت سے سنیے گا غور سے. مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی. کس کی دولت؟ کس کی دولت؟ رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا. یہ خدا کا رحم ہے، مسیح کے ساتھ زندہ کر دیا. اور کلام کہتا ہے کہ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا. یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا رحم ہے. جب ہم قصوروں کے باعث مردہ تھے تو خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت سے جو اس نے ہمارے ساتھ کی، وہ کیا کیا کہ اس نے ہمیں مسیح کے ساتھ زندہ کیا. ہم گناہوں کے ساتھ اس کے ساتھ مصلوب ہو گئے، لیکن خدا نے اپنے رحم کے ساتھ ہمیں مسیح میں دوبارہ سے زندہ کر دیا. یہ خدا کا رحم ہے، یہ خدا کا رضا و ترس ہے. اس کی بڑی خوبصورت مثال ہمیں مقدس لوکا کے انجیلی بیان میں ملتی ہے. شاید آپ لوگوں کے ذہن کے اندر وہ تمثیل آ گئی ہوگی. تمثیل یاد آئی آپ لوگوں کو؟ مصرف بیٹے کی تمثیل. مصرف بیٹا سب کچھ لے کر اپنے باپ سے اس کو رسوا کر کے اپنا مال و دولت کا حصہ لے کر دور دراز ملک میں چلا گیا، سب کچھ عیش و عشرت میں اڑا دیا، اور پھر خاکوں کی نوبت آ گئی. دماغ کے اندر گھٹی بجی کہ میرے باپ کے گھر کے جو نوکر ہیں وہ مجھ سے اچھے ہیں، میں یہاں پر سوروں کے پیروں کے تلے روندی ہوئی گندی پھلیاں اٹھا کر کھا رہا ہوں، اور میرے گھر کے باپ کے جو نوکر ہیں وہ ان کو اچھا کھانا نصیب ہو رہا ہوگا، اچھا کھانا کھا رہے ہوں گے. کیا کیا اس نے؟ واپس اپنے باپ کی طرف دوڑا. اور اس کا باپ کیا کرتا ہے؟ کیا کر رہا ہے اس کا باپ؟ دوڑ کر اس کے استقبال کو نکلا. ایک بچہ سب کچھ لے کر اسے رسوا کر کے چلا جاتا ہے، گناہ آلودہ زندگی کو بسر کرتا ہے، لیکن پھر جب وہ واپس آ رہا ہے تو باپ اسے پھر اپنے گلے سے. یہ خدا کا رحم ہے، یہ رحم ہے. انسان ہوتے ہوئے ہم جتنی مرضی کوتاہیاں کر لیں، جتنی مرضی ہم گناہ کر لیں، لیکن پھر بھی جب خدا کی طرف واپس جاتے ہیں تو وہ پھر بھی ایسے ہمارے لیے کھڑا ہوا. یہ خدا کا رحم. انسان ہوتے ہوئے شاید ہم ایسا نہیں کر سکتے، انسان ہوتے ہوئے شاید ہم اس بات سے چوک جاتے ہیں. ترس رحم رکھتے ہیں ہم اپنی زندگیوں کے اندر، لیکن شاید اس لیول کا ترس و رحم یہ بالکل سمجھ سے بالا تر چیز ہے. انسان ہوتے ہوئے ہم اس ترس رحم کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. یہ کیا یار، یہ کیا رحم ہے؟ ایک بندہ گناہ کر کے
گناہ آلودہ زندگی بسر کر کے پھر واپس آ رہا ہے اور پھر اسے کھلی باہوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ویلکم کیا جا رہا ہے. یہ خدا کا راہ ہے اور خدا نے یہی سکھایا. مسیح خداوند بھی یہی سکھانا چاہتے ہیں, یہی سکھایا کہ مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے. خدا ہم سے اسی بات کی توقع کرتا ہے. خدا یہی چاہتا ہے اپنے لوگوں سے کہ جب خدا کی ذات کے اندر رحم موجود ہے تو خدا کے لوگوں کے اندر بھی یہ صفت موجود ہونی چاہیے. اور اسے خداوند یسوع مسیح نے اپنے پہاڑی واس کے اندر, مبارک بادیوں کے اندر, مبارک حالیوں کے اندر اس بات کو واضح کر دیا. ان لوگوں کی مبارک حالی بیان کر دی جن کی ذات کے اندر رحم دلی موجود ہے. کوئی اور بھی یہاں پر مبارک حالی آ سکتی تھی, کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کوئی اور بھی اس کے علاوہ بھی آ سکتی تھی مبارک حالی, لیکن یہاں پر اس کی ضرورت ہے. مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے کیونکہ ان پر رحم کیا جائے. اور یہی خدا اپنے لوگوں سے چاہتا ہے. جب خدا باپ کی ذات کے اندر یہ صفت موجود ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگوں کے اندر, اس کے پیروکاروں کے اندر بھی یہ صفت موجود ہے. اور عزیزو, اس بات کو ذہن نشین رکھنا ہی ہماری زندگیوں کے لیے بڑھوتری کا باعث ہے. جب ہم اس بات کو اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہیں, کلام کو اپنی زندگی کے اندر پورا کرتے ہیں, تو پھر ہم اور زیادہ خدا کی نزدیکی میں, اور زیادہ اس کی قربت میں, اور زیادہ اس کے حضور ہم بابرکت ٹھہرتے ہیں. لیکن عزیزو, اگر ایسا نہیں ہے تو مقدس یعقوب اس کے بارے میں ایک بڑی سخت بات جو ہے وہ ہمیں اس سے بھی آگاہ کر رہے ہیں. مقدس یعقوب, اب دیکھیے کہ مقدس یعقوب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے خط کے اندر. مقدس یعقوب کا عام خط, اس کا 2 باب اور اس کی 13ویں آیت. یہ یاد رکھیے گا بات, میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا. کلام کہتا ہے کیونکہ جس نے رحم نہیں کیا اس کا انصاف بغیر رحم کے ہوگا. رحم انصاف پر غالب آتا ہے. سنیے بات آپ نے, یعقوب کا خط 2 باب 13ویں آیت, کیونکہ جس نے رحم نہیں کیا اس کا انصاف بغیر رحم کے ہوگا. مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا. یہ دونوں بالکل اپوزٹ آیات ہیں. مبارک وہ ہیں جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا. جس نے رحم نہیں کیا اس کا انصاف بغیر رحم کے. ہمیں عزیزو اسی بات کو سیکھنا ہے, اسی بات کو اپنے ذہن نشین کرنا ہے. رحم ترس کا ہونا ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. وگرنہ کلام نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنایا ہے. کلام کہتا ہے کہ جس نے رحم نہیں کیا اس کا انصاف بغیر رحم کے ہوگا. خدا کا رحم بدرجہ اتم ہے, وہ موجود ہے. یہ بات ہمارے لیے, خدا اپنی جگہ پر رحیم و کریم ہے, وہ قہر کرنے میں دھیما, شفقت میں غنی ہے. لیکن یہ باتیں دونوں ہمارے لیے. مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا. جو کر رہے ہیں ان پر رحم ہوگا, لیکن جو نہیں کر رہے ہیں ان کا انصاف بغیر رحم کے. عزیزو, خداوند یسوع مسیح نے قربان ہو کر خدا کے اس رحم کو ہم پر ظاہر کیا, خدا کے ترس کو ہم پر ظاہر کر دیا کہ جب ہم گناہ گار تھے مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر, اس نے گناہوں کی قربانی دی ہے. ترس و رحم اس میں بہت حد تک موجود ہے. کوئی ایسے ہی
کسی کے لیے قربانی نہیں دیتا، لیکن خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے قربانی دی ہے۔ یہ خدا کا رحم ہے، یہ خدا کا ترس ہے۔ اس سے میرے جو خدا کے ترس رحم کو یاد رکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے اندر اس صفت کو، اس خوبی کو رکھنا ہے، اور جب ہم اس خوبی کو اپنی زندگی کے اندر رکھیں گے تو نہ صرف اس دنیا کے اندر بلکہ آنے والی دنیا کے اندر بھی ہمارا ایک بہترین مقام جو ہے وہ ہوگا۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ لیکن اگر نہیں کیا تو پھر ہمارے ساتھ بھی رحم نہیں ہوگا۔ خدا آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں، خدا سے ہم دعا مانگیں کہ آج کے کلام کے لیے۔ قادر مطلق آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید، تیری ستائش کرتے ہیں کہ تم نے آج کا دن وقت ہماری زندگی میں بخشا، دن کے اس پہر میں تو اپنے گھر میں لایا، ہم نے تیرے کلام کو سیکھا، بخشے کہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دینا، تاکہ آج کا کلام ہماری زندگیوں سے 100% پھلدار ثابت ہو، اور ہمیشہ پیارے خداوند تیرے قدوس نام کو ہم عزت و جلال بزرگی دیتے ہیں۔ بڑی برکت دینا پیارے خداوند، بڑی رہنمائی کرنا مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔